بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب العزت کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت اللہ کی آیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ان کا نب نباب اور خلاصہ یہ اولی الامر منکم شورا بینہم کے عنوان سے جو ایک سلسلہ ہے، اور یہ اس سلسلے کی 8ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 7 نشستیں اس موضوع پر ہو چکی ہیں اس عنوان سے۔ تو سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم جو تمہارے درمیان اولی الامر ہوں۔ اولی الامر وہ لوگ ہوتے ہیں جو امور کے سلسلے میں فیصلہ کرتے ہیں، جو زندگی کے مختلف انفرادی و اجتماعی امور ہوتے ہیں، تمام معاملات ہوتے ہیں، ان میں جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو امر طے کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ سے متعلق ہو، چاہے وہ زندگی کی معیشت سے متعلق ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدلتے رہتے ہیں۔ وقت کے تقاضے جس طرح زمینی حقائق بدلتے ہیں، تو یہ معاملات میں بھی اسی طرح تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی ہے، جو قرآن کریم ہے، اس نے نہیں بدلنا، اور اس وحی کے اتباع کے لیے جو میکانزم ہوتا ہے، جس کا اس سے پچھلی نشست میں تفصیلی وضاحت ہو چکی ہے، اللہ اور رسول کا بطور اقامت دین کا نظام، وہ اتھارٹی، وہ میکانزم، وہ سٹرکچر، وہ مشینری جس میں کہ ایک امام ہوتا ہے جو تمام مومنین کے لیے کرۂ ارض پر ایک وقت میں ایک ہی امام ہوگا، وہ دیگر مومنین جو اہل ہوں گے ان کی مشاورت سے اللہ کی آیات کی روشنی میں امر طے کرتا جائے گا۔ اس کو قرآن کریم میں عرف اور معروف کا نام بھی دیا گیا ہے، وہ اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے کہ جس سے سب آگاہ ہوں گے کہ ہم نے یہ اپنے معاملات اس طرح چلانے ہیں، تو پھر سب مومنین کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ وہ سب مل کر، امام اور اس کے جو دیگر مومنین ہوں گے، وہ سب مل کر وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے، لیکن جو بطور اتھارٹی جس طرح اس شخص کی جو مقام و منصب ہوگا، جو اس کے پاس اتھارٹی ہوگی، جو پوزیشن ہوگی، وہ بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح سابقہ ادوار میں انبیاء علیہم السلام کی ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ نبوت پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے، تو وہ ایک عام مومن ہوگا جس میں جو اس کی خصوصیات، جو خوبیاں، جو معیار ہے، جو پہلے بیان ہو چکا ہے گزشتہ نشستوں میں، اس معیار پر وہ دیگر مومنین سے بہتر ہوگا ان آیات کی روشنی میں۔ تو اس سلسلے میں جو اللہ رب کریم نے مومنین کے لیے ایک مستقل، چونکہ یہ جو فریضہ رسالت ہے، یہ ہر مومن یکساں اس کے اوپر ذمہ داری ہے، ہر مومن کو اللہ کا ہی رسول ہونا چاہیے، اور جب تک وہ اللہ کا رسول نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ کا رسول تب ہوگا جب وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کی تلاوت کرے گا، دوسروں تک پہنچائے گا، اور خود ایک اجتماعی نظام کے تحت وہ اللہ کی آیات کا اتباع کر رہا ہوگا۔ جو بندہ اللہ کی آیات کے ساتھ کسی دیگر بشر کی باتیں، اس کے کون، اس کے فعل، اس کے جو دیگر اس کی سوانح حیات سے متعلق ہیں، یا اس کے جو بھی معاملات ہیں، وہ بھی لوگوں تک دین کے ضمن میں پہنچ جاتا ہے، دین کے عنوان سے، مذہبی حوالے سے، تو وہ پھر صرف اللہ کا رسول نہیں رہتا، وہ اس شخص کا بھی رسول بن جاتا ہے جس کی وہ بات پہنچا رہا ہے۔ تو یہ شرک ہے، دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ ظلم ہے اور یہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بذات خود ظلم عظیم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ شرک غلطی یا کوتاہی یا گناہ نہیں ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی مشرک کی۔ تو اللہ کا رسول وہ ہے جو ساری زندگی اللہ کی آیات کے علاوہ ایک لفظ بھی دین کے حوالے
से किसी के साथ ना कहे और ना ही वो किसी और के जो बात है किसी बशर की उसको भी बयान न करे। वो अल्लाह का रसूल है। और इस हवाले से हर मोमिन को अल्लाह का रसूल होना होता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं होती कि आयात बयान कर दी या तलावत कर दी हर बंदे ने अनफरादी तौर पर तो वो अल्लाह के रसूल के मनसब पर पहुँच गया। नहीं, एक तो उसने गैरुल्लाह की बात नहीं करनी दीन के ज़िमन में, चाहे कोई भी उसका उन्वान हो, चाहे कोई भी किसी हवाले से किसी ने भी कही हो। तो दूसरी बात यह है कि वो जो भी इज्तमाई निज़ाम के तहत एक उन्हें अमर की अतात करते हुए अतीउल्लाह वातियो रसूल की अथॉरिटी तश्कील देकर उसका वो हिस्सा होगा। सिर्फ वही मोमिनीन होंगे। और कुराए अर्ज़ पर एक वक्त में जो वही का इत्तबा करने वाले हैं उनका एक ही इमाम हो सकता है। उन मोमिनीन में जो बेहतर होगा, जो खुसूसियात जो खूबियाँ बयान की गई हैं उनमें वो उनका इमाम होगा। इमामुल मुत्तकीन की इस्तना ख़ुद कुरान मुबीन में ये इस्तेमाल हुई है कि तमाम बल्कि हर मोमिन को इस चीज़ के लिए अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ करनी होती है, यानी तलब रखनी होती है, कोशिश करनी होती है कि वो इमामुल मुत्तकीन के मनसब और मर्तबे तक पहुँच जाए। क्योंकि उसके लिए तकवा में, इखलास में, ईसार में, इल्म में, हिकमत में और दीगर ज़िंदगी के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही के इत्तबा करने से मुतल्लिक़ तमाम गोशे हैं उनमें पुख्तगी और उनमें वो जो कमाल के दर्जे तक पहुँचने की कोशिश करनी होती है। तो अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाए फ़ैन तनाज़ा तुम फ़ी शैन फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, तो वो जो अथॉरिटी तुमने बनाई हुई है, जो एक जिस तरह आज के जदीद इस्लाम में उनको इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, अदारे कहते हैं, तो मोमिनीन में वो एक ही अथॉरिटी होती है अल्लाह और रसूल की। तो उसकी तरफ वो फैसला उनको यानी कि ज़िम्मे होगा कि उसको हल करें, उनकी तरफ ले जाओ। तो अगर तुम्हारा अल्लाह और आखिरत पर ईमान है तो ये इसी में तुम्हारे लिए खैर है और यही अंजाम कार एक बेहतरीन, इसी से तुम्हारे जो नफ्स का तज़किया होगा, इसी से तुम्हें अमन, सलामती, रिज़्क़ करीम, खैर, बरक़ात, अल्लाह रब्बुल करीम की नेमतें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत व ताईद हासिल रहेगी हमेशा, जब तक तुम इस निज़ाम को बरकरार रखोगे। और अब चूँकि सदियों से वो निज़ाम उसको तर्क कर दिया गया है, उसको नज़रअंदाज करके अल्लाह और रसूल की अताअत दो अलग अलग चीज़ें बना दी गई हैं। अल्लाह और रसूल जो कि एक वहदत का नाम है, वो उसका कहीं पर भी इस वक्त वजूद नहीं है कुराए अर्ज़ पर उस निज़ाम का। तो ये जो मुख्तलिफ़ मजहबी जमातों के ये जो सरबराह बने हुए हैं या जिनको जो लीडर्स कहने, तो ये तो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ अहज़ाब हैं, फ़िरके हैं। और इनमें भी जो इनकी जो चाहे वो बैत इन्होंने की हुई है, ये जो सूफिया औलिया हैं, तसव्वुफ़ वाले लोग, या दीगर जो जिसको मेंबरशिप कहते हैं, रुकनियत कहते हैं, या जिस तरह मुख्तलिफ़ मजहबी जमातों के इज्तमात होते हैं या और दीगर, तो उसमें भी वो उस अंदाज से उस जो इनका सरबराह अपना मुकर्रर किया होता है उसकी भी वो उस तरह कतन अताअत व इत्तबा नहीं कर रहे होते कि जिस तरह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के निज़ाम में इमाम की जो इमामुल मुत्तकीन है जिस तरह उसकी इत्तबा करनी होती है। इसको फिर सूरत अन-नूर की आयत नंबर 51 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा काना कौलुल मोमिनीना इज़ा दुउल्लाहा व रसूलही लियहकुम बैनहुम अन यकूनू समिअना व अताअना। जहाँ पर उसकी वजाहत की गई है कि वो अताअत किस तरह होती है कि मोमिनीन तो वो हैं जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह और रसूल की तरफ जब उनको बुलाया जाता है कि अपने मामलात के लिए अल्लाह और रसूल यानी उस मरकज़ी निज़ाम की तरफ रुजू करो जो कि उन्हें अमर के ज़रिए एक तश्कील पाता है वही की बुनियादों के ऊपर, तो वो ताकि वो तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करें, हुक्म करें, तुम्हारे मामलात
कोई भी हो ज़िंदगी के किसी गोशे से मुतालिक ये पहले वजाहत हो चुकी है कि दीन में जो सियासत को या हुकूमत को या अदलिया को या मईशत को, अखलाकियात को, इन चीज़ों को अलग अलग नहीं की जा सकता। जिस तरह इंसान की जो एक वजूद है वो एक इकाई है, यूनिटी है, एक एंटिटी है, पूरा इंसान उसके अलग से कि ये उसकी आंखें हैं, ये कान है, ये दिन है, ये हाथ है, ये टांगे, उनको अलग अलग कर दिया जाए तो वो इंसान नहीं रहता। वो उसके अज़ा होते हैं और वो उनमें वो ज़िंदगी की रमक रह नहीं सकती जब वो कुन से कट जाएं। बिल्कुल इसी तरह दीन में शोबों को तकसीम नहीं किया जा सकता कि ये दुनियावी शोबा है, ये दीनी शोबा है। तो जो मोमिनीन हैं को उनको जब अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि वो यहकुम बैनहुम, कि उनके दरमियान वो हकम यदि फैसला करें, तो उसके लिए वो कहते हैं यक़ूलू समिअना व अताना, तो कि हमने सुना और उसकी अताअत की, यानी वो हमेशा अपने तमाम मामलात अल्लाह और रसूल की तरफ लेकर जाते हैं और क़यामत तक मोमिनीन को यही इसी निज़ाम के ऊपर चलना होगा, तब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे उनके साथ पूरे होंगे। और ये सूरत ताहा आयत नंबर 90 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक कायम मकाम जो जानशीन के हवाले से ये तज़किरा है हारून अलैहिस्सलाम का, जिस वक़्त मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तूर पर 30-40 रातों के लिए गए थे अल्लाह वहदहू ला शरीक से वही हासिल करने के लिए, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उससे मुतालिक कि वलक़द कान लहुम हारून मिन क़ब्लु या कौम इन्नमा फ़ुतिनतुम बिही व इन्ना रब्बकुमुर रहमानु फ़त्तबिऊनी व अतीऊ अमरी, कि ए मेरी कौम, उनको हारून अलैहिस्सलाम ने, चूँकि वो सामरी ने बछड़ा बना दिया था और बनी इसराइल उस बछड़े की परस्तिश पर लग गए थे, उसी को इलाह तस्लीम कर चुके थे। तो वहाँ पर हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे कौम वालों, तुम फितने में मुब्तला हो चुके हो और रब तो तुम्हारा अल्लाह रहमान और रहीम है, तो तुम ये सामरी के कहने पर इस इजन को, इस बछड़े को इलाह तस्लीम न करो, बल्कि तुम मेरी इत्तबा करो, फत्तबिऊनी व अतीऊ अमरी, और मेरे अमर की अताअत करो, मेरी इत्तबा करो और मेरे अमर की अताअत करो। तो यहाँ पर जो दोनों अल्फाज, हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम हमेशा उनका ऐलान यही उनसे ऐलान कराया जाता था कि इन अत्तबिउ इन्ना मायूहा, कि मैं वही का इत्तबा कर रहा हूँ। तो ये जो हारून अलैहिस्सलाम कह रहे थे लोगों को कि फत्तबिऊनी, और तुम मेरा इत्तबा करो, तो ये कोई अलग से उनका अपना अलग से इत्तबा नहीं थी, वो भी अल्लाह रब्बे करीम के नबी थे, रसूल थे, और वो वही की तरफ ही दावत दे रहे थे। तो चाहे उसको फत्तबिऊनी के अल्फाज से या वातीऊ अमरी, और मेरे अमर की अताअत करो या मेरी अताअत करो, ये तमाम एक ही हकीकत के नाम हैं, इसमें कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो ये उसी वहदत को बरकरार होने की, अब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तो मौजूद नहीं थे, तो हारून अलैहिस्सलाम उनकी नुमाइंदगी में या कायम मकाम या जानशीन थे, जो ज़िम्मेदारी के ख़ुद मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दे कर गए थे हारून अलैहिस्सलाम को। तो वो कौम को उसी उसूल पर, उसी दावत पर, उसी नुक्ते पर ही रखने के लिए कोशां थे जो वही का जो मरकज़ी नुक्ता है। फिर सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बे करीम ने जो रहनुमाई दी है वो नस्से काते की सूरत में है। एक फ़ैसला, दो टोक, फिर उसमें दो राय या हिज़्ब इख्तलाफ या न्यूट्रल रहना या उसमें एहतजाज या उसको नामंजूर करना, मोमिनीन में ये तस्वर नहीं है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की अहद में कोई फ़ैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम कर देते थे, तो फिर मोमिन के लिए गुंजाइश नहीं बचती थी कि उससे सरे मुँह इन्हराफ करे। और आज भी और क़यामत तक भी जब इमामुल मुत्तकीन एक मुशावरत के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही के इत्तबा के सिलसिले में एक निज़ाम के तहत इज्तिमाई तौर पर एक फ़ैसला कर देगा,
تو پھر کسی بھی مومن کو جو کہ بیعت کر چکا ہوگا اس کے لیے گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ اس میں کوئی دو رائے رکھے، کوئی اس میں اختلاف کرے یا اس سے کوئی پینو تہی کرے یا اس معاملے میں وہ نیوٹرل رہے، غیر جانبدار رہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دین میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ہے، جو نظام کفر ہے، اس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ واک آؤٹ کر گیا ہے یا انہوں نے احتجاج کیا ہے یا اس سے اختلاف کیا ہے، یہ حزب اختلاف ہے، یہ حزب اقتدار ہے۔ دین میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو جو جمہوریت پر ایمان رکھتا ہے اس کا دین پر ایمان نہیں ہو سکتا، اللہ کے دین پر، کیونکہ جمہوریت بذات خود ایک دین ہے۔ تو جس کا اللہ وحدہ لا شریک کے دین اسلام پر ایمان ہے، وہ جمہوریت پر ایمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جمہوریت کا جو روح ہے، جو ایسنس ہے، جو جوہر ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمیوں کی حکومت، آدمیوں کے ذریعے، آدمیوں کے لیے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی جو اللہ رب العزت کو رب، الہ اور معبود مانتا ہے، تو وہ تو پھر عبد ہی اللہ کا ہوتا ہے، اپنا عبد تو نہیں ہوتا۔ اس نے تو اپنی ہوائے نفس یا شہوات کے پیچھے نہیں چلنا ہوتا۔ یہی فرق ہے جمہوریت میں اور اللہ کے دین میں۔ تو وہاں پر تو فیصلہ 51% کرتے ہیں، اور جہاں پر فیصلہ ایک امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کی صوابدید پر ہوتا ہے کہ اس نے مشاورت کرنی ہے مومنین سے، لیکن وہی کا اتباع کرتے ہوئے اس نے بے شک مشورہ، جتنے لوگوں بھی اس کو مشورے دینے والے ہوں ان کی رائے مختلف ہو، لیکن وہ جو امام المتقین ہے، جو کہ اسی نظام کا آتی اللہ آتی اور رسول کے نظام کا سربراہ ہے، ہیڈ ہے، اس نے وہ ان اپنے مشورہ دینے والوں کا بھی مشورہ ماننے کا پابند نہیں ہے۔ مشورہ ضرور دے گا کہ وہ اس ایک مشینری کا حصہ ہے، کسی فرد کی، چونکہ یہ اطاعت نہیں ہے، نہ رب کریم کی وحی کی اطاعت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو امام المتقین ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، نہیں۔ وہ اپنی خواہش یا اپنے ہوائے نفس یا اپنی شہوات پر بھی نہیں چل رہا ہوتا، وہ وہی کا اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر تمام مومنین کی رائے مختلف ہو، مشورہ دینے والوں کی مختلف ہو، لیکن جو اولی الامر ہے، جو امام المتقین ہے، وہ جو وحی کے مطابق جو فیصلہ، جو اقدام، جو پالیسی، حکمت عملی، جو امر، جو معروف وحی کی روشنی میں طے کرے گا، وہی حرف آخر ہوگا، اور تمام مومنین کو وہ تسلیم کرنا ہوگا جب تک وہ امام المتقین کے منصب پر یا مسند پر ہے۔ اگر وہ ایک سسٹم کے تحت اس کی جگہ کسی اور بہتر آدمی کو لایا جاتا ہے جس میں یہ خوبیاں، یہ چیزیں اور ہوں، یا اس کا انتقال ہونے کے بعد کوئی اور شخص آتا ہے، تو وہ اس وقت جو ہوگا اس کے لیے بھی یہی پوزیشن اور یہی اختیارات ہوں گے۔ جہاں وہ جمہوریت والا تصور نہیں ہے کہ 51% آدمیوں نے جس چیز کو ٹھیک کہہ دیا تو وہ ٹھیک ہو گئی، نہیں۔ یہاں پر افرادی قوت سے یا وہ اعداد و شمار سے حق اور باطل کا تعین یا ٹھیک اور غلط کا تعین نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو کسوٹی ہے، جو مینار، جو رہنمائی ہے، جو روشنی کا مینار ہے اور میزان ہے، وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، اور اس کا فیصلہ ایک شخص کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے امام المتقین، لیکن مشاورت کے بعد کرتا ہے یہ چیز۔ جو اہم لوگ ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، جو اپنے اپنے شعبوں میں، مختلف شعبوں میں ماہرین ہیں، ان کی رائے اور مشورہ لے کے اور پھر وہی کی بنیاد کے اوپر اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ امر ہوتا ہے اور سب کو اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 سے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تو کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ اس کے شایان شان نہیں ہیں، وہ اس کا ایسا نہیں کر سکتے کہ جب اللہ اور رسول وَإِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اب یقینی طور پر اللہ وحدہ لا شریک تو اس طرح تو فیصلے نہیں کرتا کہ وہ بندوں کے درمیان موجود ہو اور بعض اللہ بندوں کی بات سنے اور پھر کوئی اپنا فیصلہ سنا دے۔ وہ نیسا کمثلہ شیء ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جو مختلف حصے ہیں وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتی، وہ ان سے منزہ اور بلند تر ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلے سے مفہوم اور مراد یہ ہے، وہ کا اطلاق یہ ہے کہ جو وحی میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تو رسول جو کہ اس وحی کا اتباع کر رہا ہے،
ہر دور میں جو مومن ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، ہر مومن، اور جو مومنین میں سے منتخب شخص ہوتا ہے کہ جو وہ ایک امر طے کرنے والا اولل امر ہوتا ہے، وہ امام المتقین ہوتا ہے۔ تو جب اس دور میں محمد رسول اللہ یعنی اللہ اور رسول کوئی فیصلہ طے کر دیتے، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات، تو خیرات، تو کوئی مومن اس چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتا تھا کہ پھر وہ فیصلے سے برعکس کوئی اور راستہ اختیار کرنے، یا اس کا کوئی اور چوائس ہو یا پسند ہو، یا کسی اور ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ یہ کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے، تو پھر تمام مومنین اور مومنات کو اسی کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ میں امرہم، کسی اپنے معاملے میں، مختلف امور میں، چاہے وہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، سیاست ہو، عدلیہ ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، اور جو اللہ اور رسول ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو وہ ضلالًا مبینہ، وہ خود ہی گمراہی میں ہے۔ تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی یہاں پر من مرضی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک بندہ ضلالًا مبینہ خود ہی گمراہی میں ہے، تو پھر اگر وہ بندہ اللہ اور رسول کے نظام اس نے تشکیل ہی نہیں دیا، ابھی تو صدیوں سے جو جرم ہے مسلمان قوم کا وہ یہ ہے کہ اس نے تو اللہ اور رسول کی اطاعت والا نظام تشکیل ہی نہیں دیا۔ یہ تو نونے دنگڑے جو انہوں نے عہدیدار بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں، یہ تو خود عوام کی خواہشات کی بیساکھیوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ، اور ان کی بھی عوام ان کی بات ماننے میں بھی خیانت کر رہی ہوتی ہے، اپنی منمانیاں کر رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ جو اطاعت ہے، نہ تو دین میں ایسی اطاعت کی گنجائش ہے، اور نہ ایسے بندے کی بیعت قبول کی جا سکتی ہے، نہ اس کو مومنین میں شامل رکھا جا سکتا ہے جو اس طرح ڈھیلی ڈالی اطاعت کرے، جو مرضی آئے کر لیا، مرضی نہیں آئے نہیں کیا۔ ہر بندے کا اپنا اپنا منہ ہے، اپنا اپنا رخ ہے، اپنے اپنے انداز پر وہ چل رہا ہے۔ تو دین میں اس طرح کا کوئی مومنین کا معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کے لیے جاتا ہوں، عمرہ کے لیے جاتا ہوں، حلال حرام کھانے کی پابندی کرتا ہوں چیزوں کی، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کی معصیت کر رہا ہے تو وہ تو گمراہی میں ہے۔ تو جب معصیت میں کرنے والا گمراہی میں ہے، تو گمراہ جو ضلالًا مبینہ میں ہو تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے تو صدیوں سے مسلمان قوم نے اللہ اور رسول کی اتھارٹی ہی تشکیل نہیں دی۔ ان کے تو جن ممالک کے آئین کو تسلیم کر رہے ہیں وہ تو طاغوت کے قوانین ہیں، وہ تو آدمیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب اس اتھارٹی کی معصیت کرنا ضلالًا مبینہ میں لے جاتا ہے، تو پھر اگر وہ اتھارٹی کا وجود ہی نہ ہو تو یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تمہارا رب اس پر شاہد ہے، یا اس کو اللہ کی قسم بھی جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے، کہ یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تجھے اپنے جو ان میں کوئی تنازعات ہیں، کوئی معاملات ہیں، کوئی ان میں کھچاؤ ہے کسی قسم کا، تو ان میں تجھے حکم نہ بنا دیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر، چونکہ قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت اس کا مخاطب محمد رسول اللہ علیہ السلام تھے۔ اب قیامت تک جو امام المتقین ہوگا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے نظام کا ہیڈ ہوگا، سربراہ ہوگا، وہ کرۂ ارض پر ایک ہی ہوگا۔ یہ اس پر بھی ہر دور میں اس پر بھی اسی طرح اس کا اطلاق ہوگا کہ جب تک مومنین اس کو اپنے درمیان ایک اس کے فیصلے کو حتمی تسلیم نہیں کرتے، اسی کو حکم نہیں بناتے، تو اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکیں گے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ایک ظاہری طور پر اس کے جو فیصلے ہیں، جو امر ہے، جو معاملات کے اس نے تصفیہ کیا ہے، جو قضیہ حل کیا ہے، کہ اس کو بس رضا معاشرے میں سماجی طور پر، ظاہری طور پر اس کو تسلیم کریں، نہیں، اس کے یہ دل میں بھی قدورت نہیں ہو جانی، ان کے نفس میں، ان کے اندر بھی، من میں بھی
کوئی اس کے لیے گرانی نہ ہو، جو بھی فیصلہ کر دیا گیا، اور جو سلم تسلیمہ اس کو اس طرح تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ہر مومن کے اندر یہ اس حد تک وہ حد تسلیم میں اس کمال اور اس درجے تک ہو کہ اس کو اپنے اندر گرانی بھی محسوس نہ ہو، جو بھی فیصلہ اس نے کر دیا ہے اس کی توقع کے مطابق ہو یا اس کی توقع کے بالکل برعکس ہو، لیکن جب اس نے طے کیا ہے، جب ایمان لے کر آئے، چونکہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا ہوتا ہے اور انہیں امر کی پھر یا امام المتقین کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ اور سورۃ الفتح آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ حالانکہ وہ بیعت محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر کر رہے تھے، اور قیامت تک انہوں نے پھر امام المتقین کے ہاتھ پر مومنین نے بیعت کرنی ہوگی۔ تو اس وقت وہ بیعت تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر کر رہے تھے، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب بظاہر تو وہاں پر بشر کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ رب کریم نے اس کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اور یہ صرف یہ بھی چونکہ دین اسلام اللہ و رسول کی جو اتھارٹی، یہ مردہ چیز نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں ایسا تھا۔ قیامت تک جو مومنین بیعت کریں گے وہ امام المتقین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، انہیں نمر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن ان کی بیعت اس شخص کی بیعت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہوں گے، اللہ کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنا جان و مال بیچ کر جنت اس کے بدلے میں خرید رہے ہوں گے۔ تو یہ اور ید اللہ فوق ایدیہم کے الفاظ ہیں کہ وہ، اور یہ بھی وہی بات ہے جس طرح پہلے اس چیز کا متعدد دفعہ اعادہ ہو چکا ہے کہ یہ صرف اس دور کے لیے آیات نہیں ہیں، قرآن کریم کوئی مردہ کتاب نہیں ہے، اور یہ جو احکام ہیں یہ اس دور کے لیے، جو ان مومنین کے لیے یا اس کے لیے نہیں تھے، یہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے ہیں، ساری نوع انسانی کے لیے ہے، کہ جو زندہ ہیں، جو زندگی چاہتے ہیں، جن کے اندر زندگی کی رمق ہے، تو یہ قرآن کریم ان کے لیے ایک زندہ کتاب ہے۔ اور اللہ اور رسول کی جو اتھارٹی ہے، جو نظام ہے، وہ ایسا نہیں کہ سرزمین عرب میں متشکل ہوا تھا، پھر اس کے بعد یہ اس طرح کے جو ابھی تفرقہ ہے اور اختلافات اور ذلت پستی نہیں، وہ اسی طرح زندہ ہے اور اسی طرح نتائج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی جس طرح ان لوگوں کو دیے تھے، صرف اس کو درست پیرائے میں اور درست بنیادوں پر اور اس طرح اس کا اتباع کرنا ہے کہ جس طرح خود اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں۔ اور یہ تفوق و تقدیم فی ذات، یعنی اس وقت جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے اپنے آپ کو کوئی برتر نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی اپنے آپ کو ایک زیادہ ترجیح نہیں دے سکتا اپنی ذات کو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر، بالکل اسی طرح جو امام المتقین ہوگا قیامت تک تمام مومنین کو اس کی نسبت اپنے آپ کو ترجیح نہیں دینی ہوگی، بلکہ ترجیحاً اسی طرح ہی وہ شاہراہ حیات پر چلنا ہوگا دین کے معاملے میں، فی عرف میں، جو معروف کے اندر، کہ جس طرح اللہ کی وحی ہوگی اور جس طرح وہ امام المتقین انہیں امر چل رہا ہوگا۔ اس میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 120 میں اللہ رب کریم نے فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، کہ اہل مدینہ کے لیے اور جو ان کے گرد و نواح میں دوسرے جو بدو تھے، جو خانہ بدوش تھے، ان کے لیے یہ بالکل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں رسول اللہ علیہ السلام سے اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں یا ترجیح دیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات میں۔ یعنی اگر کسی جنگ میں جانا ہے، کوئی اور مشقت برداشت کرنی ہے، کوئی اور خطرہ میں پڑنا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا فیصلہ ہے، پالیسی ہے جس پر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین خود عمل کر رہے ہیں، تو کوئی مومن پھر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ محفوظ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ ساتھ نہ دے اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے حوالے سے، اور پھر قیامت تک آنے والے جو مومنین کے لیے جو امام المتقین ہوگا اس کے حوالے سے۔
وہ جو بھی دین کے معاملے میں فیصلہ کرتا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور پھر مومنین آگے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو اس سے کہ امن کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں، تو یہ چیز مومن ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی ذات کو ترجیح دے اور انہیں نمبر کی اطاعت نہ کرے۔ اور سورت النور آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد جعل اللہ الذین یتسللوا منکم نوازا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ تو یہاں پر سورۃ النور کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس دور میں محمد رسول اللہ علیہ السلام سے متعلق کہا گیا کہ جب وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام بعض معاملات میں لوگوں کو ایک مشاورت کے لیے جب اکٹھا ہونے کا فیصلہ ہوتا کہ یہاں پر اکٹھا ہونا ہے، اجتماع سمجھنے، تو صلاۃ کے اجتماعات ہو گئے، وہی صلاۃ کے اجتماع ہی ہوتے تھے، وہی انہی اجتماعات میں صلاۃ ادا کی جاتی تھی، انہی میں سارے امور طے پاتے تھے۔ اسی وجہ سے جو مسجد ہوتی ہے وہ مومن کی جو زندگی کا، اس کے شب و روز کا محور ہوتی ہے، کہ یہ الگ سے محض ایسا نہیں کہ 2 رکعتیں 4 رکعتیں چند منٹوں میں ادا کی اور پھر سارے معاملات میں وہ اپنی اپنی مرضیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، نہیں۔ جو مومن کی جو مسجد ہے وہاں پر صرف صلاۃ ادا نہیں کی جاتی، وہاں پر صلاۃ قیام، رکوع، سجدے والی جسمانی حرکات و سکنات والی صلاۃ بھی ہوتی ہے، جس میں قیام، جس میں قرآن کریم کی قرأت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، لیکن محض اس تک کام نہیں ختم ہو جاتا، اس میں اس صلاۃ کی ادائیگی کے ساتھ وہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں مومنین کے، وہ بھی وہیں پر طے پا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ مسجد جس کی بنیاد محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے رکھی، اور وہی مسجد تقویٰ تھی۔ تو یہ جو مساجد ہیں یہ تو مساجد زرار ہیں، منافقین والی مساجد ہیں، کہ جہاں پر چند رکعتیں پڑھی اور پھر سب گئے، پھر ان کا عدلیہ کا نظام اور ہے، معیشت کی پالیسیاں اور ہیں، جو حکومتی انتظامات ہیں اور جو پولیس اور دیگر انتظامات اور جو پارلیمنٹ ہے وہ کہیں اور ہے۔ تو مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی کا مرکز ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے، اور اس مسجد میں ان کے تمام امور طے ہوتے ہیں۔ یہ ہے جو دین کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے، جس میں دوئی نہیں ہوتی، جس میں ثانویت نہیں ہوتی کہ چند رکعتیں مسجد میں اور باقی معاملات حکومتی ایوانوں میں یا وہ حکومتی اداروں میں نہیں، وہاں پر دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم اسی کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اس میں عملی طور پر ہم نے آغاز کیا ہے، اور ساری نوع انسانی کو اسی الہکم الہ واحد کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ اللہ کی آیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہی چیز مومنین کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تم نے جو نبی کریم علیہ السلام محمد رسول اللہ اس وقت جو بلا رہے تھے، کہ جو رسول کا علیہ السلام کا بلاوا ہے، آج یا پھر قیامت تک وہ جو بلاوا ہوگا وہ امام المتقین کی طرف سے ہوگا، کہ اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے کوئی صلاۃ کے لیے، مشاورت کے لیے، آپس کے امور کے لیے، تو پھر تمام مومنین کو اولین ترجیح کے طور پر حتمی اور یقینی طور پر اس میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مومن اس میں شرکت نہ کرے۔ جب امام المتقین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دین کے معاملات میں اس وقت اس جگہ اتنے بندے یا فلاں بندے یا شریک ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ تمام امور، تمام معاملات کو، تمام چیزوں کو ترک کر کے وہ اولین ترجیح پر ادھر مومنین موجود ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ذاتی مصروفیات اور کوئی روزگار کے معاملات اور کوئی عزیز و اقارب اور کی وجہ سے اس کو سنا انسنا کر دے۔ مومن ایسا نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں، اور جو کرے گا اس کی پھر سزا بھی دیکھ لیں کہ یہ جو رسول کا پکارنا ہے یا بلانا ہے،
तुम्हें इसको आम आदमियों के बुलाने की तरह नहीं समझो। जिस तरह एक दूसरे को कहते हो मिलने के लिए या कहीं इकट्ठा होने के लिए या काम वगैरह के सिलसिले में कि फ़लाँ वक्त पर आ जाना या फ़लाँ जगह पर आ जाएं, या वैसे जारी दोस्ती में या किसी भी बुनियाद पर आम लोग जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हैं या इकट्ठे होते हैं, रसूल के बुलाने को या दावत को पुकारने को उस तरह नहीं समझो। अल्लाह रब्बे करीम उन लोगों को जानता है का जानबुल्लाज़ीना यतसन्नू मिनकुम नवाज़ा, कि जो ये मुनाफिकीन थे जो इस तरह करते थे या कुछ जो जहालत के बायस उनको इल्म नहीं था, तो उसी चीज़ की वजह से अल्लाह रब्बे करीम ने ये आयात नाज़िल करके फिर हर चीज़ वाज़े कर दी है ताकि क़यामत तक मोमिनीन के लिए ये उनको वाज़े हो और वो इस हरकत का इर्तिकाब न करे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त किसी को बुलाया हो और वो यूं ही उधर आए हों और फिर चुपके से खिसक गए हों, यानी उस चीज़ का हिस्सा न बने हों, पूरी तरह मौजूद न रहे हों, तो इसकी गुंजाइश नहीं थी। और ये क़यामत तक गुंजाइश नहीं होगी। जब इमामुल मुत्तकीन ने बुलाया है तो जब तक वो ख़ुद इजाज़त न दे उस वक़्त तक वहाँ से मुंतशिर नहीं होना, हर हाल में वहाँ पर रहना होता है और उस अमन का हिस्सा बनना होता है जिसके लिए उनको बुलाया गया होता है। एक तो उसमें खैर हाज़िरी की गुंजाइश नहीं होती और जब हाज़िर हुआ जाता है तो भरपूर उसमें शिरकत की जाती है। और जो लोग इसकी मुखालफत करेंगे, ये जो हुक्म दिया गया है कि आप रसूल के बुलाने को आम लोगों के बुलाने की तरह मत समझो कि गए तो गए, नहीं गए तो ठीक है, अगर गए भी सही तो जब चाहें वापस आ जाएं, ये बात नहीं होगी। तो लोगों को इससे जो लोग इसकी मुखालफत करेंगे, यदि इसका इत्तबा न करें अल्लाह के इस हुक्म का, तो वो उनको डरना चाहिए इससे अपने मामले में, अपने अमर में, कि उनको कोई फितने में मुब्तला हो जाए या अज़ाबुन अलीम उन तक आ पहुँचे। यानी जो बंदा इस तरह लापरवाही करेगा, अल्लाह के हुक्म को अहमियत नहीं देगा, अपनी मनमानी करता रहेगा, तो उसको अज़ाबुन अलीम में मुब्तला होगा। तो ये आप यहाँ भी देख लें कि यहाँ पर वो नमाज़ें, रोज़े और ये सारी उनकी इबादत और शवायर हैं, उनकी अहमियत है। लेकिन अगर वो सिर्फ इसी जुर्म का कोई बंदा इर्तिकाब कर रहा है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुलाने को उस दौर में आम आदमियों की तरफ बुलावा समझता था, तो उसके लिए और फिर क़यामत तक जो इमामुल मुत्तकीन जो नेनामर होगा, उसकी जो दावत होगी, जो जहाँ बुलाया जाएगा, जो मीटिंग्स होंगी, जो मशावरत होगी, जो उमूर तय करने के लिए मोमिनीन इकट्ठे होंगे, उसकी कोई भी टाइमिंग्स हो सकते हैं, कोई भी उसकी जगह हो सकती है अपने हालात और सूरत हाल के तकाज़ों को देखते हुए। तो फिर सब मोमिनीन को उसको अवलीन तरजीह पर रखते हुए उनमें शामिल होना होगा और उस वक़्त तक रहना होगा जब तक उन्हें अमर या इमामुल मुत्तकीन ख़ुद इजाज़त न दे। तो ये इस दर्जे का जो अतात और इत्तबा मोमिनीन के लिए लाज़िम है हमेशा के लिए। ये सिर्फ उस दौर के मोमिनीन के लिए नहीं था, दीन उनके लिए महज नहीं था, उन्होंने सिर्फ आसान तरीके से अमल करके दिखाया। उस दौर के जो मोमिनीन मुत्तबईन रसूल अलैहिस्सलाम थे, जो उन मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जिस तरह इत्तबा की, वो कुरान करीम में उसको बारहा मुख्तलिफ़ मकामात पर उसको उसकी मंजरकशी की गई है। हमने अपने लिए, हमारे पास भी उसी तरह वही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने अपने हालात के तकाज़ों को देखते हुए वही का इत्तबा करना है और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। नए लोग आएंगे, नई नस्लें होंगी, वो अपने तौर पर अपने हालात के मुताबिक वही का इत्तबा करेंगी। तो हमने आसान से आसान तरीके से इत्तबा वही के लिए कोशिश करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जो अमाल हैं उनसे आगाह है। सूरत हुजरात आयत नंबर 3 अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि जो लोग रसूल के सामने अपनी आवाज़ों को नीचा रखते हैं, धीमा रखते हैं, तो वही लोग हैं जिनके क़ुलूब को अल्लाह रब्बुल करीम ने तक़वा के लिए चुन रखा है। यानी कि जो मशवरा भी देना है, जो बात भी करनी है, तो वो बड़ी तकरीम के साथ, बड़ी नरमी और बड़े एहतराम के साथ। उस वक़्त ये हुक्म तमाम मोमिनीन के लिए था, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन से मुतल्लिक़। तो जब उसके बाद तो क़यामत तक जो मोमिनीन होंगे उनके लिए ये हुक्म मौजूद है, उलिल अम्र या इमामुल मुत्तकीन के लिए, कि उनसे मुतल्लिक़ जो उनसे बात करनी है, जो लबो लहजा होना चाहिए, और जो कोई मशवरा मांगे तो मशवरा देते वक्त जब भी उनके साथ इंटरेक्शन हो, बाहमी तामन हो, तो बड़े अदब और एहतराम के साथ बात करनी है।
یہ مستقل حکم ہیں، یہ ایسا نہیں کہ اس دور کے محض احکام تھے، وہ وقت گزر گیا اور پھر ان احکام کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں رہی، کوئی ان کا مطلب ہے کہ اطلاق نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قیامت تک قرآن کریم زندہ کتاب ہے اور قیامت تک اس کی ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے مومنین نے۔ اپنے زمانے کے حالات میں کچھ فرق بھی نہیں پڑا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں اور آج کے عہد میں، صرف یہ ہے کہ اس وقت کتاب نازل ہوئی تھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قدم پر، اور وہ کتاب ہمارے سامنے بھی ہے، صرف یہ ہے کہ اب اس نے دوبارہ نازل نہیں ہونا قیامت تک۔ وہ جو نازل ہونا تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر پر وہ ہو چکی، اب ہم تک اس دیگر مومنین جو اس دور میں تھے ان تک بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور جو کتابت سے وہ ان تک پہنچی تھی اس وقت بھی، اور ہمارے پاس جو پہنچی ہے وہ بھی اسی طرح کتاب کی صورت میں موجود ہے، جس طرح بعد میں آنے والے 1400 سال میں جو لوگ گزرے ان کے پاس تھی، اور قیامت تک اسی طرح ہی پہنچنی ہے۔ تو ان جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متبعین تھے رضوان اللہ علیہم، انہوں نے آسان انداز سے اتباع کر کے ثابت کر دیا ہم نے اتباع کرنا ہے، اور ہمارے بعد میں آنے والوں نے اپنے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہی کا اتباع کرنا ہے۔ پھر سورت آل عمران کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب کریم نے فرمایا، یہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے متعلق ہے، فلما احس علیہم منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جو ان کے سامنے موجود لوگ تھے جو اس دور کے، تو ان میں سے کفر کا احساس کیا، جب محسوس ہوا کہ کچھ لوگ کفر کی راہ پر ہیں جو مخاطبین تھے، تو اس وقت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کے لیے میری نصرت کرنے والا کون ہے، یعنی میں وہی کا اتباع کر رہا ہوں تو کون ہے جو وہی کا اتباع کرتے ہوئے میری نصرت کریں گے، تاکہ وہ نکھر کر اور کھل کر وہ واضح ہو جائے۔ تو حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، یعنی ہم آپ کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے وہی کا اتباع کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور تو اس پر گواہ رہنا کہ ہم مسلمون ہیں۔ تو یہ پہلے جس طرح وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ نصارہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہود کوئی مذہب نہیں ہے، جو دین ہے وہ پہلے دن سے اسلام ہی ہے۔ تو یہ سنی شیعہ اور دیگر یہ جو سارے فرقے ہیں اور نسبتیں ہیں یہ سب باطل ہیں۔ پہلے دن سے جب سے وہی نازل ہوئی تو وہی کو جو تسلیم کرتے ہیں، حق تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر، وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس آیت کا حوالہ ہے، یہ اس حوالے سے کہ جو امام المتقین ہوگا وہ کسی بھی وقت کسی بھی لحاظ سے اس کو محسوس ہو کہ لوگ وہی کے اتباع کے اوپر اس معیار پر اور اس طریقے پر وہ اتباع نہیں کر رہے، تو وہ ان سے تجدید بیعت، تجدید عہد لے سکتا ہے، کہ تاکہ پھر کھل کر اور نکھر کر جو ان میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں، تو اس حوالے سے وہ تاکہ یہ طیب اور خبیث الگ الگ ہو جائیں۔ تو جو بیعت کر دیں گے، تو جو اللہ کی نصرت کا اعلان کر دیں گے تو وہ طیب ہوں گے، اور جو جن میں کھوٹ ہوگا اور بیعت نہیں کریں گے تو وہ خبیث ہوں گے۔ پھر سورۃ انفال کی آیت نمبر 27 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو خیانت نہیں کرنی اللہ اور رسول کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کتنے مرتبہ قرآن کریم میں اللہ اور رسول، اللہ اور رسول۔ تو اب اللہ رب کریم کے ساتھ خیانت کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کوئی فرد ہے یا کوئی اور شخص ہے کہ جس نے کوئی چیز دی ہے اور ہم کوئی اس کے ساتھ اسے لے کر اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ تو اللہ اور رسول کی جو اصطلاح ہے پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ ایک اجتماعی اتباع وحی کا نظام ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، مشینری ہوتی ہے، میکانزم ہوتا ہے، جس میں سب مل کر وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے، وہ امام المتقین ہوتا ہے، ایک شخص۔
تو یہ وہ پورے ڈھانچے کا، اور پھر جس طریقے سے وہ میکنزم، وہ ڈھانچہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہی سارا پروسیجر ہوتا ہے جو عرف ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، اور وہ اپنا امر طے کرتے جاتے ہیں اللہ کی وحی کی بنیاد پر مشاورت کے ساتھ، لیکن حتمی جو اس میں فیصلہ ہوتا ہے وہ امام المتقین کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو خیانت نہیں کرنی اللہ اور رسول کے ساتھ، اور وتخونوا اور آپس میں امانتوں میں، اور تمہیں اس کا علم ہو۔ تو یہ ساری جو جس طرح مزید بھی آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی کہ یہ اولِ الامر کے انتخاب کا معاملہ ہو، یا کوئی کہیں دینی معاملات میں، جو دنیاوی معاملات میں گواہی دینی ہو، شہادت دینی ہو، تو اللہ کے لیے دینی ہوتی ہے، اور جو انتخاب کرنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی مومن کا تو چونکہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ہر چیز ہی اس کی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو وہ خیانت اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داریاں مومن پر ڈالی جائیں، جو اس اجتماعی نظام میں وہ عہد کر چکا ہو کہ میں یہ ذمہ داریاں پوری کروں گا، چاہے وہ قصب معاش کے سلسلے میں ہوں یا اس کے دیگر افراد خانہ کے سلسلے میں ہوں، جو حکومتی امور یا کسی بھی معاملے میں ہوں، تو وہ ذمہ داریاں احسن انداز سے اس نے بھرپور پوری توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرے گا تو وہ خیانت کرے گا، اور مومن کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ جو ثوابدیدی اختیارات ہوتے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے تھے، اور پھر قیامت تک یہ جو امام المتقین ہوگا، جو اولِ الامر ہوگا، اس کے جو اختیارات ہوں گے، وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 62 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ کہ مومنین تو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب کسی امر کے سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں، کسی بھی معاملے میں وہ جب اکٹھے انہوں نے ہونا ہوتا ہے، تو اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بلاتے تھے کسی بھی معاملے میں جب اکٹھا ہونا ہوتا تھا، تو وہی صنعت کے اجتماعات ہوتے تھے اصل میں۔ تو اس کے بعد جو امام المتقین ہوگا وہ مومنین کو بلائے گا، جہاں جس وقت جس طرح، تو وہ صنعت کے اجتماعات ہوں گے۔ تو جو مومنین ہیں وہ وہاں سے اجازت دیے بغیر پھر وہاں سے نہیں جا سکتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100 200 50 60 70 80 100 بندے کو بلایا ہے تو جس کی مرضی آئے بیٹھا رہے، جس کی مرضی آئے وہ چلنا چاہے، جس طرح آج جلسے جلوسوں میں اور مذہبی اجتماعات میں یہ ہوتا ہے۔ دین میں جب کسی کو بلایا جاتا ہے، جہاں پر تو چونکہ وہ مردہ رسوم ہوتی ہیں، وہ ماضی کے قصے کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، افسانے، تو اسی وجہ سے لوگ آئے، سنا نہ سنا، جتنی دیر آیا گیا، جلسہ جلوس، نعرے لگائے اور نعتیں اور قصیدیں پڑھی، اور کچھ ماضی کے واقعات کو دہرایا، کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے۔ دین میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین میں جب امام المتقین بلائے گا کسی کو، تو پھر ہر قیمت پر، اولین ترجیح پر اس وقت تک وہاں رہنا ہوگا، جو بھی حالات ہوں، جب تک امام المتقین خود نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اب وہ معاملہ طے پا گیا ہے، مشاورت مکمل ہو گئی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، یا جو جس مقصد کے لیے اجتماع ہوا تھا وہ مقصد حاصل کر لیا گیا ہے، تب وہ جا سکتے ہیں۔ تو وہی لوگ ہیں وہ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ اجازت نہ دے دی جائے ان کو۔ تو یہ جو اجازت طلب کر کے جاتے ہیں، اجازت ملنے پر جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی ہیں جن کا اللہ رسول پر، یعنی اس نظام کے اوپر ایمان ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو تجھ سے اجازت لیتا ہے، یعنی ابھی وہ اجتماع تو ہو رہا ہے لیکن کسی کو کسی ایسے مجبوری، کوئی امر، کوئی عذر یا کوئی ایسے وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں ٹھہر سکتا، جانا چاہتا ہے، تو وہ پھر اس طرح چپکے سے کھسک نہیں سکتا، سرک نہیں سکتا، اس نے اجازت لینی ہوگی اور وہ اپنا عذر بیان کرنا ہوگا، پھر کسی کام کے لیے جس کے لیے بھی وہ جانا چاہتا ہے، جو اس کی مجبوری ہے، جو عذر ہے، تو پھر اللہ رب کریم نے فرمایا فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ، پھر تو جس کو مناسب سمجھ اس کو اجازت دے دے، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کو بتا بھی صحیح، آگاہ بھی کر کے اللہ کی جو نافرمانی ہے اور اس چیز سے بچاؤ کس طرح کرنا ہے، یعنی تم نے ہر صورت میں اس طرح ہی
उस इज्तिमा में बरकरार शामिल रहना है ताकि आइंदा उसकी खिलाफ वर्जी ना हो सके और जो मामलात हैं वो इस तरह चलें कि उसकी जो इस तरह के जो अगर वो ऐसा कोई अमर कर भी रहा है तो ताकि उसके मुज़र असरात से बच जाए, आइंदा अपनी इस्लाह कर ले किसी से कोई ऐसा अमर हो भी जाता है तो। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 249 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तालूत के वाक़े में बयान फरमाया, काना इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही, कि जब वो लश्कर जा रहा था जालूत के साथ जंग के लिए, जालूत बातिन पर था, तालूत हक पर था, नबी करीम का ने उसका इंतखाब किया था, और दाऊद अलैहिस्सलाम उस के दौर का ये वाक़या है। तो वो जो एक कमांडर इन चीफ, कमांडर, जंगी कमांडर के तौर पर जो तालूत ने अपनी जो उसकी फ़ौज थी, तो उनको कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इस नहर के ज़रिए इब्तिला में डाला है, ये इससे तुम्हारी एक आजमाइश होगी कि जिसने इसमें से पानी पी लिया तो वो मुझसे नहीं है, यानी उसका हमारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, यानी वो उसके अंदर इतना ज़ब्त नफ्स और इतना डिसिप्लिन और इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, तो उसका हमारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। और जो नहीं पीता तो वो हमारे साथ है, यानी वो हक के इस हक व बातिल के इस मार्के में हमारा शरीक हो सकता है जो पानी इसमें नहीं पीता। हाँ, ये कि एक गुंजाइश या इजाज़त थी कि जो अगर कोई चुंदू बार पी ले तो उसके लिए गुंजाइश है मामूली मिकदार में एक आध घूंट जिसको कह सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर तो जो कि कुरान करीम में ये बात बयान की गई है कि ये उस वक़्त और फिर आगे ये हकीकत आश्कारा हो गई कि जिन्होंने वो हुक्म अदूनी की थी, जिन्होंने वो पेट भर कर पानी पी लिया और उस जो जंगी कमांडर था उसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो अमर था, उसको नज़रअंदाज किया। तो ऐसे जो लोग होते हैं, फिर उन्होंने जो ही वो यही लोग थे जो जिनमें ज़ब्त नफ्स नहीं था, उन्होंने जब वो जालूत का लश्कर देखा तो वो बुज़दिल थे, चूँकि उनमें ये हमेशा जो बहादुरी होती है, ये जो क़ुव्वत होती है, सब्र इस्तकामत होता है, ये उन लोगों में होता है जिनमें ज़ब्त नफ्स होता है, जो हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं और हर हाल में, मुश्किलों में अपनी ख्वाहिशों पर ज़ब्त कर सकते हैं और दुख दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। वो डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, वही नज़्म व ज़ब्त वाले। लेकिन ये इतने बोदे और इतने बुज़दिल और कम हिम्मत लोग थे कि उनसे सिर्फ प्यास ही बर्दाश्त नहीं की गई। तो उन्होंने जो ही फिर जालूत की फ़ौज को देखा तो वो उन पर रौब तारी हो गया, डर गए। उन्होंने कहा हमसे तो इनका मुकाबला नहीं होता। तो लेकिन जो थोड़े से लोग थे जिन्होंने पानी नहीं पिया था, थे वो तादाद में थोड़े, लेकिन वो बड़े बहादुर और बड़े ज़ब्त नफ्स वाले और बड़े जर्री थे कि उन्होंने वो इतना बड़ा लश्कर देखा, लेकिन उन ज़रा न घबराए, बल्कि उनको और ज़्यादा उनके ईमान में और उनके अज़्म में और उनके एतमाद में इजाफ़ा हो गया। उन्होंने कहा इससे पहले कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो थोड़ा सा लश्कर होता है वो अल्लाह के इज़्न से, यानी अपने तक़वे, इस्तकामत, अपने ईमान और अपने साबित कदमी की बुनियाद पर बड़े लश्करों पर ग़ालिब आता रहा है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ अपना वादा ईफ़ा किया और उनको फ़तह व नुसरत अता की और वो ग़ालिब आ गए। जो जालूत था वो मग़लूब हो गया, कत्ल हो गया और शिकस्त खा गया उसका लश्कर। और फिर सूरत अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 58 है। अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया वइम्मा तख़ाफ़न्ना मिन क़ौमिन ख़ियानतिन फ़नबिज़ अलैहिम अला सवाअ। ये भी जो उस वक़्त मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन की स्वाबदीद पर था कि किसी भी मामले में अगर किसी कौम से ख़यानत के इर्तिकाब का ख़तरा हो तो वो उनके साथ जो मुआहदा है वो उसको मुआहदे को उधर ही वो साकित कर दें और उनको बता दें कि अब हमारे दरमियान मुआहदा नहीं, यानी कोई भी चीज़ उस वक़्त तक उस पर अमल दरामद होता है और उसके समरात मिलते हैं जब दोनों फ़रीक उस पर कायम रहे। अगर एक फ़रीक को उसमें ख़यानत कर रहा हो या उस चीज़ के उसकी जो कभी इम्कान हो कि ये ख़यानत करेगा और उसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा तो फिर ऐसे मुआहदे से निकल जाना बेहतर होता है। और ये स्वाबदीदी चीज़ थी उस वक़्त भी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए, और ये जो उन्हें नाम इमामुल मुत्तकीन होगा
ان کے لیے بھی یہ ثوابدیدی چیز ہوگی کہ جن معاملات میں وہ مشاورت کے بعد وحی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں وہ ایک ثوابدیدی اختیار استعمال کرنے ہوں گے، وہ اس کو استعمال کریں گے اور تمام مومنین کو پھر ان کو اسی طرح تسلیم کرنا ہوگا جس طرح اس وقت جو مومنین تھے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، جو بھی ثوابدیدی اختیار، کیونکہ یہ مختلف صورتحال میں، مختلف تقاضوں میں اور فرداً یہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے صورت، یعنی دو بندے اجازت لے رہے ہیں اگر جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے کہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، تو ایک ہو سکتا ہے اس کا عذر ہو، بالکل وہ اپنی طرف سے مخلص ہو، مومن ہو، لیکن اس کا معقول عذر ہو تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، جبکہ دوسرا بندہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بزدلی اور نفاق کی وجہ سے اجازت لے رہا ہو، تو اس کو کس کو اجازت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، اس کا فیصلہ انہیں امر کرے گا۔ بقایا تمام مومنین کو اس فیصلے کو من وان تسلیم کرنا ہوگا اور ان کو اپنے طور پر کسی بدگمانی میں یا کسی شک شبے میں نہیں پڑنا ہوگا کہ ایک شخص کو اجازت دی گئی ہے، ایک کو نہیں دی گئی۔ تو یہ اس طرح کے ثوابدیدی جو معاملات آتے ہیں سچویشن کے حساب سے، ابھی دو گروہ ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، لیکن کسی ایک کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اپنے معاہدے پر کاربند رہے گا تو اس کے ساتھ معاہدہ پورا کرنا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ ہے اس کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا ہے، پھر ایسے چیزیں سامنے آئی ہیں معاہدے کے بعد کہ یہ خیانت کرے گا تو پھر اس کے ساتھ معاہدہ منسوخ کیا جاتا ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ نہیں چل سکتا اس وجہ سے۔ تو یہ جو ثوابدیدی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی روزمرہ کے معاملات میں آتی رہتی ہیں اور فرداً ان کے حوالے سے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں یہ، لیکن جو اولي الامر امام المتقین ہوگا وہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور وحی کی اتباع کے روشنی میں یہ چیزیں، ایسے ثوابدیدی اختیارات بھی وہ اسی طرح استعمال کرتا ہے جو دائرہ اللہ رب کریم نے متعین کر دیا ہے۔ اور یہ جو ایک آگے آخری مرحلہ ہے، آخری ضمنی موضوع ہے اس سلسلے میں، وہ ہے اولي الامر یا امام المتقین کے دستبردار ہونے سے یا اس کی معزولی سے متعلق۔ یہ پہلے بھی اس کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کا انتخاب ہوتا تھا وہ اللہ وحدہ لا شریک کا انتخاب ہوتا تھا، اور قیامت تک انہوں نے یہ ایک جو اصولی طور پر جو ایک حد مقرر کر دی، ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یعنی کسی کا بھی انتخاب اللہ رب العزت نے نہیں کرنا، لیکن وحی کے اتباع اور وحی کا باقی رہنا اور اس کی جو اتباع ہے اور اللہ اور رسول کی جو اتھارٹی ہے اس نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ دین محمد رسول اللہ علیہ السلام پر مکمل ہوا قرآن کی صورت میں، لیکن ختم نہیں ہوا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ دین پر عمل قیامت تک ہونا ہے اور ہر دور کے مومنین نے کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں چونکہ وہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتے تھے تو ان کی زندگی کے آخری سانس تک ان کو کوئی اس منصب نبوت سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، وہ اللہ کا انتخاب تھے، تمام مومنین، اور کسی مومن کا ان سے الگ ہو کر کوئی دین کا علیحدہ سے یا اللہ کی وحی پر اتباع کرنے کا کوئی سٹرکچر نہیں بنا سکتا تھا۔ جنہوں نے بنایا وہ منافقین تھے، وہ اللہ رب کریم کا انتخاب ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام۔ اب اس کے بعد چونکہ جو انتخاب ہے وہ اللہ رب کریم نے کرنا ہی نہیں ہے، قیامت تک کسی کو وحی دینی ہی نہیں، وحی مکمل ہو چکی ہے، نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ تو اب جو آدمی ہوگا، جو اولي الامر ہوگے، جو امام المتقین ہوگا، تو وہ آدمیوں کا انتخاب ہوگا وہ انتخاب آدمیوں کا ہوگا، اور آدمیوں میں کیا ہے کہ آج ایک بندہ بہتر ہے علم میں، تقوی میں اور وہ کردار میں، کل اس سے اور بہتر بندہ آ جاتا ہے جو اس بندے کی کوئی ایسی چیز سرزد ہو جاتی ہے بتقاضۂ بشریت کی جو اس معیار کے شایع نشان نہیں ہے، وہ اس منصب کے اہل نہیں رہتا، تو اس کی جگہ ایک دوسرے بندے کو لے آ جائے گا، اور وہ نظام اس طرح، یعنی اللہ اور رسول کی جو اتھارٹی ہے وہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا، صرف فرد تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مزید بھی اس کو جو اپنے مقام پر اس کی وضاحت کی جائے گی، لیکن جہاں پر یہ چند چیز سمجھنی، اور یہ صورت یوسف کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب کریم نے فرمایا قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ جب یوسف علیہ السلام پر ایک
झूठा इंतज़ाम, एक साजिश तैयार की गई थी, घड़ी गई थी और बहतान लगाया गया था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, तो बादशाह की तरफ से जब एक आया पैगाम देकर एक शख्स उनकी रिहाई के सिलसिले में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहाई पर आमादगी ज़ाहिर करने से की बजाय उसको कहा कि पहले वापस जाओ और उस मामले की तहकीकात कराओ। यदि अभी मैं कैद में ही हूँ, अगर मैं कैद से रिहा होकर किसी मनसब पर बैठकर वो फैसला होता है और लोगों के सामने कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह था और इंजाम झूठा था, तो इससे लोगों को जहनों में एक शकूक शुबहात पैदा हो सकते हैं क्लैरिटी के लिए, क्योंकि उनको अपनी सच्चाई पर पूरा यकीन था। तो इस वजह से खुद अभी उधर कैद में ही रहे और उस शख्स को भेजा कि जिन औरतों ने झूठ खड़ा था उस मामले को उसकी छानबीन करे और तहकीकात करे। फिर जब उसने तहकीकात की और वो सच साबित हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो झूठा था, यानी सच्चाई सामने आ गई, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वो जेल से बाहर आए। तो इसी तरह जो उन्हें नम्र है, जो इमामुल मुत्तकीन है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगता है किसी भी हवाले से, कोई भी इंसान है, बशर है, तो उसको रज़ाकाराना तरीके से वो ख़ुद उस ज़िम्मेदारी से अपने आप को अलहदा कर ले और जो उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है उस पर तहकीकात हों, और अगर वो तहकीकात में गैर जानिबदार रहे और जब साबित हो जाए कि हाँ वाकई ये इल्ज़ाम गलत था, बहतान था, झूठ पर मबनी था, तो फिर जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया होता है उसको उसी तनासब से सज़ा मिलनी चाहिए और ये उन्हें नामर या इमामुल मुत्तकीन अपने मनसब पर वापस चला जाएगा। ये एक दुरुस्त तरीका। तो और या ऐसा चीज़ है कि जो उसमें कोई आर्ज़ा लाक हो जाता है, बीमार हो जाता है, उस फौत हो जाता है, तो आदमी के तब्दील होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आदमी निज़ाम बरकरार रहना चाहिए। आदमी आते जाते रहते हैं, बेहतर से बेहतर मोमिनीन आ जाते हैं, और इसके लिए कोई ये जिस तरह वो उन्हें नाम इमामुल मुत्तकीन लोगों से तजदीद बैत करा सकता है, इसी तरह उसके लोगों में भी ये एक फ़ैसला किया जा सकता है कि उन्हें नामर को लोगों से एतमाद हासिल करना होगा, मोमिनीन से। उसके लिए कोई भी मुद्दत हो सकती है, साल बाद, 2 साल बाद, कि क्या लोग उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, जो उसकी सलाहियतों से एक दफ़ा तो इंतखाब हो जाता है, फिर जब वक्त गुज़रता है वो नताइज सामने आते रहते हैं, तो फिर पता चलता है कि इंतखाब दुरुस्त था या इस मनसब पर इस बंदे का रहना दुरुस्त था या इसने भरपूर नताइज दिए हैं या नहीं दिए, तो ये फिर आगे वक्त गुज़रने के बाद पता चलता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक मोमिन का इंतखाब किया जाता है, तो अगर उससे कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, कोई नग़ज़िश होती है, तो फिर वो उसका अहद नहीं रहता, बीमार हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, वो माजूर हो जाता है, फिर भी अहद नहीं रहता। और तीसरी सूरत ये भी हो सकती है उसकी माजूनी की या उसको इक़्तिदार से हटाने की कि वो उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, यानी अपनी तरफ से वो भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसमें इतनी अहमियत नहीं है कि एक बड़ा मुनासिब मौका मिलने के बाद भी, यानी साल हो, 2 साल, 3 साल, कोई भी मुद्दत हो सकती है, इतना मौका मिलने के बाद भी वो जो मुआशरे में जो नताइज हैं मोमिनीन को, वो नताइज पैदा करके नहीं दे सका, तो फिर भी वो उसकी जगह किसी और बंदे को का पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, उसका चुनाव कर दिया जाए, तो ये इसमें शख्स कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये ना तो डिक्टेटरशिप है और ना ये नबूवत है। नबूवत में ऐसा नहीं हो सकता था कि लोग अपने राय पर या अपने चुनाव के ज़रिए कोई माज़अल्लाह नबी को हटा सकते थे, नहीं। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का इंतखाब होता था। अब जब इमामुल मुत्तकीन है, उन्हें नम्र हैं, ये अल्लाह रब्बे करीम का इंतखाब नहीं है। हाँ, बंदे आते जाते रहें, लेकिन जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उस स्ट्रक्चर में जिस तरह अल्लाह की वही का इत्तबा इज्तमाई तौर पर किया जा रहा होता है, वो एक मिनट के लिए भी मुअत्तद ना हो, उसमें कोई किसी किस्म का खलल वाक़या ना हो। और ये इस चीज़ का फिर सूरत आल इमरान आयत नंबर 144 में इसको बहुत वाज़ेह अंदाज से अल्लाह रब्बे करीम ने बता दिया है। समझने वालों के लिए ये एक आयत ही काफ़ी है, सिर्फ़ एक आयत जो समझना चाहे। अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम
वमन यनक़लिबु अला अक़बैहि फ़लन यज़ुरुल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से ख़िताब किया गया है। अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि और ये हर इमाम मुत्तकीन जो भी होगा उनके लिए भी क़यामत तक यही उसूल होगा कि अगर तुझ पर मौत आ जाए, अफ़इन माता, अगर तुझ पर मौत वारिद हो जाए या कत्ल कर दिया जाए, तो क्या ये लोग वापस फिर जाएंगे, यानी उसी बातिन अकायद पर, नज़रियात पर या मज़हब पर उसी की तरफ चले जाएंगे, यानी पहले जो वो यहूद नसारा मुशरिकीन कुफ़ार थे जो नुज़ूल कुरान से पहले उन जिस हालत में थे, तो क्या ये उसी की तरफ लौट जाएंगे? नहीं। जो भी अगर जो ऐसा करता है वमन यनक़लिब, जो ऐसा करता है पीछे की तरफ वो फिर जाता है, यानी मोहम्मद रसूल, इसका मतलब है उसका रब माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम था, उसका इलाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम था, उसका माबूद मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का था कि उसके होते हुए तो वो दीन पर था, जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर मौत आ गई या कत्ल हो गए तो वो दीन को छोड़कर वापस अपने जहालत और अपने कुफ्र की तरफ और शिर्क की तरफ चला गया। नहीं। और जो ऐसा करेगा अल्लाह रब्बुल करीम को तो कोई वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जो शाकिरीन होंगे अल्लाह उनको जज़ा देगा। और बिल्कुल इसी एक आयत में ये सारी जो मुसलमान कौम है, इसकी 1400 साल तारीख़ इसी आयत में ही पोशीदा है। अगर वो बसीरत की निगाह से देखें, इनका जो मुसलमान कौम है, ये जो इनका मुर्दा मज़हब है, इसमें इनका चूँकि इन्होंने रब भी अल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को रब बना रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को माबूद और इलाह बना रखा है। तो इनका तो इलाह वाहिद है ही नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका इलाह होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के फ़ौत होने के बाद, इंतकाल के बाद जी उस निज़ाम को उसी तरह बरकरार रखते जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आखिरी दिन चल रहा था और वो आज तक चल रहा होता। लेकिन इनके साथ तो चूँकि इनका रब इलाह और माबूद अल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी था, तो इस वजह से वो निज़ाम मुअत्तल हो गया है। और ये वो उस एक माजी के एक किरदार को, उसकी कब्र को इन्होंने मरजायाम बना लिया है, और ये वो स्ट्रक्चर उस जैसा नहीं बना रहे हैं अपने अंदर। ये इस सब का जो ये किया दरा है, इसकी बुनियाद तो उन मुनाफिकीन ने रखी जो मस्जिद ज़र्रार वाले थे, लेकिन 1400 साल से ये आबा के रास्ते पर चलने वाली हर नस्ल उन्हीं के पीछे चल रही है कि जो बुनियाद उन्होंने रखी थी उसी बुनियाद के ऊपर कभी अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब की रोशनी में नहीं देखी, उसको परखा नहीं है इस मज़हब को कि ये हमें नताइज क्यों नहीं दे रहा। अगर ये दीन वही है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन और आपके मुत्तबईन अमन पैरा थे, तो नताइज हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो हमारा दीन है, जो इस्लाम है, जो अल्लाह का नाज़िल करदा है, जो कुरान करीम के अंदर है, उससे बाहर नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के फ़ौत होने से उस पर कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ तअत्तुल वाक़ई नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने उसी तरह एक स्ट्रक्चर, उसी तरह मशीनरी, एक ढांचा, वो असर नो उसकी बुनियाद रखी है। आपको इसीलिए दावत दे रहे हैं कि उसका हिस्सा बने, और हमारे मरने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगली नस्लों के मरने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो निज़ाम उस तरह चलता रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये फ़र्क है जिनका रब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम है, वो उन पर मौत आ चुकी है। वो उस मज़हब को ज़िंदा नहीं किया जा सकता जिस मज़हब में सारे मज़हब की बुनियाद ही मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अहादीस, रवायात और सुन्नत पर है या फ़िक़्ह पर है। उसको ज़िंदा नहीं किया जा सकता। वो एक गंती सड़ती हुई लाश है, उसका ताफ़न फैलता जाएगा और उस जो खैर कभी उससे बरामद नहीं होगा। लेकिन जिनका रब ज़िंदा है, जिनका इलाह ज़िंदा है, जिनका माबूद ज़िंदा है, अल्लाह वहदहू ला शरीक हय्युल क़य्यूम, उस पर मौत नहीं आनी, उन्होंने बिल्कुल वही स्ट्रक्चर आज सर नो बनाना है। और उसके लिए तमाम खदोखाल, तमाम जो फ़ीचर्स हैं, डायमेंशंस हैं, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, वो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत। वो इसको अल्लाह की किताब में से इनको देखें, अक़्ल व फ़िक्र को इस्तेमाल करें और इस रास्ते पर हमारे शरीक सफ़र बने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज सर नो वही निज़ाम उन्हीं खतूत पर कायम होगा और वही नताइज देगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और हमारे
آپ کے ان سے اگنی نسلوں کے مرنے سے چلے جانے سے اس میں کچھ فرق نہیں، کچھ مچھر کے پر جتنا بھی خلل نہیں پڑے گا۔ تو یہ جو وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، یہ جو شکر کرنے والے ہوں گے ان کو جزا ملے گی، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی موت سے جن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اسی طرح اس نظام کو چلانے پر ایمان رکھتے ہوں گے، کیونکہ ان کا اللہ و رسول پر ایمان ہوگا۔ ان کا محمد رسول اللہ کی ذات بطور شخص ایمان نہیں تھا، وہ تو فانی تھے، اسی طرح ان پر طبعی طور پر موت آ چکی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہ نظام تشکیل دیا، جس طرح اس کو چلایا، اور جن مستقل اقدار وحی پر، اللہ کے احکام پر انہوں نے بنیاد رکھی، وہ سب کے سب قرآن کریم میں موجود ہیں، صرف ہم نے ان کی تجدید کر دی ہے انہی بنیادوں پر، انہی خطوط کے اوپر۔ تو یہ جو ان پہلوؤں کو دیکھیں، اور شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم نے آپ کو جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو فضل اور جو فضیلت دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کا بھرپور اظہار کریں، ان کو استعمال میں نہیں، ساری نوع انسانی کے نفع کے لیے، خیر کے لیے، سب کو اس سے فائدہ پہنچائیں، نفع پہنچائیں۔ تو یہ شکر ہے، چاہے اللہ رب کریم نے آپ کو دولت میں فضیلت دی ہے، چاہے آپ کو کوئی علم میں، کسی ہنر میں، کوئی سائنس، ٹیکنالوجی، انتظامی امور میں، جسمانی طور پر کوئی بھی صلاحیت اللہ رب کریم نے آپ کو دی ہے، تو آپ اس کو سب کی منفعت کے لیے، اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، سب کی بھلائی، سب کی اصلاح کے لیے اس کو بھرپور انداز سے وہ خرچ کر دیں، وہ صلاحیت اور بڑھے گی، اور پھر انہی کو اللہ رب کریم اجر دے گا۔ تو اس کے بعد جو مواخذہ و محاسبہ کے حساب سے یہ 2 آیات ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں جو اولي الامر ہیں اور جو امام المتقین ہوگا، اس کو چونکہ وہ عام بشر ہوگا، وہ اللہ رب کریم کا نبی نہیں ہے، وہ صرف رسول ہیں، اور ہر مومن اللہ رب کریم کا رسول ہے کہ وہ وحی کے علاوہ ایک نفس بھی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، قرآن کی آیات کے علاوہ کسی کی بات نہیں پہنچاتا، کسی فقیہ کی، کسی محدث کی، کسی خود ساختہ امام کی، یا کسی اور اولیاء، صوفیاء یا اکابرین کی، کسی مجتہدین کی بات نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہے اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، انہی کی قرأت کرتا ہے، قرآن کی آیات کی قرأت کرتا ہے خود بھی، اور ان پر اجتماعی طور پر عمل بھی کرتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ جو اولي الامر ہوں گے، امام المتقین ہوگا، ہر دور میں ان سے بتقاضۂ بشریت، ان سے غلطی ہونے کا، ان سے کسی جرم کے ارتکاب کا بھی امکان رہتا ہے۔ وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ان سے امکان ہی نہ ان سے کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی جرم کے سرزاد ہونے کا۔ بتقاضۂ بشریت وہ کسی بھی چیز کا، وہ آدمیوں کا انتخاب ہے، تو آدمیوں کا انتخاب غلط بھی ہو سکتا ہے، سارے لوگوں کا بھی غلط ہو سکتا ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں، اور ہو سکتا ہے اس ایک وقت تک ایک بندہ ہے، اس کا انتخاب ٹھیک کیا گیا ہو، لیکن آگے وہ ہدایت پر رہتا ہے، کیونکہ ہدایت پر تو زندگی کے آخری سانس تک رہنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے 10 سال، 20 سال، 50 سال اپنی شعوری عمر کے 20-30 سال تک بڑا متقی رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کا اتباع کیا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بھی، اس کے قلب میں بھی بیماری آ گئی ہے، اور وہ اللہ کی آیات سے اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے، ان کی اتباع نہیں کرتا، جو اپنی ہوائے نفس اور شہوات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ کسی بشر کو، کسی آدمی کو نعوذ باللہ من ذالک اس مقام پر نہیں لے جانا کہ اس کی پرستش شروع کر دی جائے، یا نہیں، اس کے اوپر نگاہ رکھنی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے، اس کو اولي الامر کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، وہ اللہ کی آیات اس نے پڑھنی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، ایک جو امام المتقین ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس نے اللہ کی آیات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، انہی کی قرأت کرنی، انہی کی تلاوت کرنی، انہی کا اتباع کرنا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس نے احادیث پڑھنی شروع کر دی، وہ لوگوں کو کسی امام کی فقہ کی طرف بنانا شروع کر دے، تو جب وہ ایسا کرے گا، پھر وہ اس منصب کا اہل نہیں رہے گا،
پھر اس منصب کا عہد نہیں رہے، یا کوئی اور ایسا جرم کرتا ہے تو وہ تب تک جب تک اس معیار پر فٹ رہے گا اس وقت تک وہ اس مسند پر رہے گا. جب وہ اس کے لیے موزوں نہیں رہے گا، فٹ نہیں رہے گا، پھر اس کو اس منصب سے علیحدہ نہ صرف کیا جائے گا بلکہ اس نے جو جرم کیا ہوگا اس کو دوہری سزا دی جائے گی. یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے وہ طیارہ اڑاتا ہے، ہوائی جہاز اڑاتا ہے، تو وہ پائلٹ ہے، اس کے لیے جو فٹنس کا معیار ہے، اس کے ساری جو حصے ہیں، اس کے جو دماغ ہے، اس کے آنکھ، کان، ناک، سارے جو سینسز ہیں اور اس کے اعضاء ہیں اور اس کے جو ان کا افعال ہے وہ ہر حوالے سے فٹ رہے گا. جب تک فٹ رہے گا وہ جہاز چلاتا رہے گا. جب وہ فٹ نہیں ہوگا اس کو ہٹا دیا جائے گا. اور اگر وہ پائلٹ ہے، ذمہ داری پائلٹ کی نبھا رہا ہے، لیکن وہ انکوہن پی لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، تو وہ اس شراب کی نشے کی حالت میں وہ جہاز چلانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے عام آدمیوں سے اس کو زیادہ سزا ملنی ہوگی، زیادہ سزا ملنی چاہیے. عام جو ڈرنکر ہے، جو شراب نوش ہے، تو کیوں کہ اس نے بہت ساری اور جانوں کو بھی خطرے میں ڈالا ہے. تو جس کا جو ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور اس کا محاسبہ بھی اسی طرح زیادہ سخت ہوتا ہے. اور خود ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 30 میں فرمایا، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اے نبی کی جو نساء ہیں، جو خواتین ہیں، نبی علیہ السلام کی ازواج بھی ان میں شامل تھی، تو یہ تم میں سے اگر کوئی فحش کا ارتکاب کرتی ہے، واضح طور پر فحش میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہوگا. کیوں کہ جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے اہل خانہ تھے، وہ ان کے اہل بیت میں تھے، تو ان پر جو ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اپنی طہارت کا انتہائی حد تک اہتمام کرنا تھا، کہ وہ جب بیعت کر چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کر چکی ہیں، ایمان لا چکی ہیں، تو اس صورت میں ان کو دوسرے مومنین کی نسبت زیادہ محتاط ہونا ہوتا ہے. یہ ہر اولي الامر کے اہل خانہ کے لیے یہ اسی طرح اصول رہے گا، اور خود اولي الامر کے لیے کہ وہ اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو دوہری سزا ان کو ملے گی. جس طرح جہاں پر ہے کہ جو نساء نبی علیہ السلام میں سے اگر کوئی اس طرح فحش کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے دوہری سزا، یضاعف لها العذاب ضعفین، 2 گنا. تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30 تھی. اور یہ تمام جو اولي الامر ہوں گے، جو امام المتقین ہوگا، جس دور میں بھی سب کے لیے یہی معیار ہوگا، یہی پیمانہ ہوگا کہ ان کے اہل خانہ کے لیے دوہری سزا ہوگی، ان کے اپنے لیے بھی دوہری سزا ہوگی. اگر عام مومن وہ جرم کرے گا تو جو سزا ملے گی، اولي الامر ہو، چاہے اس کے اہل خانہ ہوں، چاہے امام المتقین ہو، ان کو اس سے دوہری سزا ملے گی. اور جب تک یہ نظام برقرار رہے گا انشاءاللہ العزیز کبھی بھی اس معیار سے کمپرومائز نہیں کرنا، اور اتنی سختی رہے گی تو پھر ہی وہ ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ یہ ذمہ داری جہاں پر اس کی فٹنس کے حوالے سے انتہائی کڑا معیار ہے، اس کی جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اختیارات سے مراد یہ ہے کہ اس کو تمام مومنین، چاہے وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ہوں، تو وہ جب اس کے اطاعت اور اتباع کر رہے ہوں گے، معروف میں اس کے امر کے مطابق وہ چل رہے ہوں گے، تو اس کا پھر احتساب اور محاسبہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے. اور خود سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 73 سے 75 تک اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام سے متعلق فرمایا ہے، اور جس تمام ساری رہتی دنیا تک تمام مومنین کے لیے یہ رہنما اصول ہیں اللہ کی آیات. وَإِن قَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.
کہ وہ چونکہ پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے مختلف عنوانات میں کہ یہ جو وحی کا اتباع نہ کرنے والے تھے مشرکین، کفار، یہود و نصارہ، منافقین وغیرہ، تو یہ بڑی کوشش میں تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ کوئی تھوڑی سی بات اپنی طرف سے گھڑک دے ہماری مرضی پر، ہماری خواہش کے مطابق، نہ کہے کہ یہ بھی مجھ پر وحی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی دین ہے، یعنی کچھ ہمارے ساتھ مفاہمت پیدا کرنے، مداہنت پیدا کرنے تو وہ پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام کو، یعنی اگر وہ ان کی مرضی کے مطابق کوئی بات گھڑ لیتے ہیں استغفر اللہ، تو وہ دوست بنانے کے لیے، خنین بڑا گہری جگری جار بنانے کے لیے آمادہ تھے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ تجھے ثابت قدم نہ رکھتا، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو، جو اللہ رب کریم نے اثبات استقامت دی کہ مچھر کے پر جتنا بھی انہوں نے، جو کاذبین تھے، جو وحی کے اتباع کے مخالفین تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، ان کی خواہشات اور ان کی مرضی پر مچھر کے پر جتنا بھی ان کی طرف نہیں جھکے، تو یہ تو اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا تھا۔ اور اگر اللہ تمہیں ثابت قدم نہ رکھتا تو ان کی طرف تھوڑا سا بھی اگر جھک جاتا، شیئن قنینا، معمولی سا بھی ان کی بات مان لیتا، یعنی قرآن کے علاوہ، وحی کے علاوہ ایک لفظ بھی کہتا معاذ اللہ کہ یہ دین ہے یا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر گھڑ دیتا اپنی طرف سے، پھر تمہیں ہم دنیا میں بھی دوہرا عذاب چکاتے اور موت کے بعد بھی دوہرا عذاب چکاتے، اور کوئی بھی سمنا تاجد و نکان نصیرہ، کوئی بھی ہمارے مقابلے میں تمہارا مددگار نہ ہوتا۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ اللہ رب کریم کا امر ہے، جو فیصلہ ہے، جو اللہ کے کلمات ہیں، جو اللہ کی سنت ہے، اور صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، جو بھی انہیں امر ہوں گے، جو بھی امام المتقین جس عہد میں بھی ہوگا، اس کے لیے بھی یہی اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہی کلمات ہیں کہ اگر وہ لوگوں کی خواہش پر، لوگوں کی مرضی پر مچھر کے پر جتنا بھی اللہ کی آیات کے خلاف کوئی بات فیصلہ کرے گا یا کوئی ان کو امر طے کرے گا اللہ کی آیات سے ہٹ کر، جانتے بوجھتے ہوئے، تو پھر اس کو بھی دوہرا عذاب ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بندہ ہے، انہیں نمبر جس طرح پہلے واضح ہو چکا ہے، امام المتقین ہے، کل وہ حدیثیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، وہ روایات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، قرآن سے باہر وہ کہتا ہے یہ سنت ہے، یہ دین ہے، وہ کسی امام کی فقہ یا کسی اور شخصیت کے اقوال و افعال بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، استغفر اللہ، تم ایسا بھی کرو، تو یہ اس کے لیے بھی پھر دنیا میں عذاب ہے، اور وہ پھر نہ صرف یہ کہ اس مسند کا عہد نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس موقف کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر وہ مومنین میں بھی شامل نہیں ہو سکتا، وہ منافقین میں ہوگا۔ یہ آج کی یہ نشست تو بھی مکمل ہوئی، اور اس جو یہ موضوع تھا وہ بھی مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ مزید پھر اگلے موضوعات میں یہ اس طرح جو بعد کے موضوعات ہیں ان پر اللہ کی آیات کی روشنی میں، اسی میں مختلف موضوعات کا پر جو اللہ کی آیات ان سلسلے میں بیان کی جاتی رہیں گی۔ تو آج کی یہ نشست یہاں پر مکمل ہوئی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔